نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایمان ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت میں وہ نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو مومن کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتی. ایمان کی وجہ سے دنیا میں انسان کو سب سے بڑی نعمت جس کی ہر انسان کو جستجو اور تلاش ہے جو مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سکون اور اطمینان. وہ کیا ہے؟ سکون اور اطمینان. سکون اور اطمینان کا پہلا زینہ ایمان ہے. اور ایمان اپنے ساتھ انسان کوشش کر جتنی چیزوں کو ملاتا چلا جاتا ہے اس کے سکون میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنی چیزیں ایمان اور اس کے متعلقات کی گھٹتی چلی جاتی ہے اتنا سکون ختم ہو جاتا ہے اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پوری دنیا سائنس کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے کہاں پہنچ گئی. چاند پر پہنچ گئے اور سورج پر پہنچنے کے قریب ہے، مریخ پر پہنچ گئے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. مگر ان سب چیزوں کے باوجود انہیں اب تک کے سکون کی کوئی دوا نہیں مل سکی ایمان کے علاوہ، اور وہ مل بھی نہیں سکتی. یہ سکون اور اطمینان جو ہے یہ صرف اور صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت ہے سکون اور اطمینان. مومن گھبراتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا سودا ہو گیا ہے. کس سے؟ اللہ سے. کس سے سودا ہو گیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت نے اشترى من المؤمنین، مومن سے خرید لیا، انفسهم ان کی جانوں کو، واموالهم اور ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ کہ اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے. قرآن ایک دم کلیئر کٹ سمجھاتا ہے، کوئی گما پھرا کر سمجھانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہے. ایک حسی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ تم دکان میں جاؤ، تمہارے پاس 100 روپے ہے، تم اس دکان والے کو 100 روپے دے دو کہ بھائی یہ 100 روپے ہے. اس کے بعد آپ کہو ایک صابن دے دے 20 روپے والا، فلاں کھانے کی چیز دے دے 20 روپے کی، فلاں چیز دے دے 20 روپے کی، تو وہ آپ کو دے دے گا جب تک کہ آپ کے 100 روپے کی ویلیو ہوگی، وہاں تک کہ وہ آپ کو نہ نہیں بولے گا. کہا ایسے ہی آپ نے ایمان قبول کر لیا، اللہ نے آپ کو ایمان اور اسلام والے گھرانے میں پیدا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سودا کر لیا کہ بھائی تم اللہ کی دکان میں آئے اور کہا اے اللہ یہ میری ذات اور یہ میرا مال، یہ میں نے تجھے دیا. اللہ نے کہا اچھا دے دیا، ٹھیک ہے، جنت. اس کے بدلے میں ہم نے تم کو جنت دی. اس کے بدلے میں ہم نے تم کو کیا دے دی؟ جنت. ہو گیا سودا ختم. سودا ختم. یہ ہے مومن کا سودا اللہ کے ساتھ. تو اس لیے اللہ رب العزت نے مومن کو جو زندگی عطا فرمائی
اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل اور اتنا شاندار دین اللہ رب العزت نے انسان کو اسلام کی صورت میں عطا فرمایا کہ اگر دنیا میں ایمان اور اسلام نہ ہوتا تو یہ دنیا کسی مصرف کی ہوتی، یہ دنیا کسی مصرف کی نہیں۔ کیا کرتا انسان؟ آپ دو چار چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایمان اور اسلام نہ ہوتا تو انسان اس بات کو بھی محسوس نہیں کرتا کہ انسان اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اس جگہ کو دھوئے۔ ایک مرتبہ افریقہ کے ایک ملک گیا تو ہوٹل میں گئے، جیسے ہوٹل میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نل بھی نہیں ہے اور ساتھ میں وہاں پر اپنا کیا بولتے ہیں بدنا وہ بھی نہیں ہے۔ تو میں ڈھونڈوں پورے اس میں کہ کہیں تو کچھ ملے اور کچھ نہیں۔ تو میں واپس باہر آیا، میں بولا بھائی یہ بیت الخلا ہے، ٹوائلٹ ہے یا کچھ اور ہے؟ وہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں تو نل بھی نہیں ہے اور بدنا بھی نہیں ہے، تو ایسا کیسا بیت الخلا؟ تو بولے یہاں ٹیشو سے کام چلا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا، تیرا شکر ہے تو نے کیا بنایا؟ یعنی انسان کو اپنی زندگی کا اتنا امپورٹنٹ مسئلہ، لا بھائی خالی پوچھنے سے کیسے کام چلے گا؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام نہ ہو تو اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں سمجھ میں آتا انسان کو، جائے کہ اپنے بہت بڑے بڑے مسائل یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے انسان زندگی گزارے۔ تو کتنا پاکیزہ دین، جس دین نے یہ تک کہ ہم کو سکھایا کہ بھائی جب قضاء حاجت سے فارغ ہو تو بہتر یہ ہے کہ پانی سے دھوئے اور اس کے ساتھ میں استنجا ٹیشو بعد میں استعمال کرے سیکنڈ نمبر پر، لیکن خالی ٹیشو استعمال کرنا تو ہمارا مسلمان چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ بھی ہنسے گا، بولے گا یہ کتنے گندے ہیں۔ ہمارے کی زبان کیا بولے گا؟ یہ کتنے گندے لوگ ہیں، دھوتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ایمان اور اسلام۔ اچھا دوسری مثال، انسان کو اللہ نے انسان بنایا، انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ اللہ کی مخلوق کا سردار، اللہ کی مخلوق کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم معزز اور مشرف بنایا، اس کو سید الخلائق بنایا۔ تو بادشاہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ بادشاہ سی زندگی گزارتا ہے۔ تو انسان کی زندگی اللہ کی مخلوق میں کیسی ہونی چاہیے؟ بادشاہ جیسی مہذب زندگی۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کھانا کھائے تو پہلے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد بیٹھ کے کھائے، اس طرح سے کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کم سے کم اپنا ہاتھ اس میں ملوث ہو، کم سے کم کھاتے وقت بھی اور استنجا کرتے وقت بھی، دونوں جگہ پر حضور نے اس بات کو خیال نہیں لکھا۔ تو کہا کہ کم سے کم اپنا ہاتھ، اور اس طریقے سے کھانے کا طریقہ سکھایا۔ اور ان کے یہاں کیسے کھاتے؟ بوفے سسٹم۔ کون سا سسٹم؟ بوفے۔ بوفے سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اور جانور کے جیسا کھڑے کھڑے کھاؤ۔ اس کے جیسا کھڑے کھڑے کھاؤ، جانور کے جیسا کھڑے کھڑے۔ کیا مطلب؟ کتنا چھوٹا سا مسئلہ، لیکن وہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ بھائی بیٹھ کر کھانا چاہیے، ہاتھ سے کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے۔ میت معجزۃ فی الاسلام فی ھذا العصر، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام کے 100 معجزے جو اس زمانے میں ظاہر ہوئے، اس میں لکھا تھا کہ دنیا میں ہینڈ واش ڈے بنایا جاتا ہے۔ کون سا ڈے بنایا جاتا ہے؟ ہینڈ واش ڈے، ہاتھ دھونے کا دن۔
میں نے کہا یار یہ ہینڈ واش ڈے کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے لوگ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، تو اس ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے دنیا میں ہزاروں انسان مر جاتے ہیں. ہزاروں انسان کیا ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنا ہاتھ کہیں بھی لگاتا ہے، کہیں دیوار پر لگایا، کہیں کسی چیز پر لگ گیا، کہیں اپنے بدن پر، کہیں، تو انسان کے ہاتھ میں گندگی جمع ہوتی رہتی ہے. اب وہ گندگی بہت زیادہ ہو گئی، 2-4-6 گھنٹے تک نہیں دھویا تو وہ گندگی کبھی کبھی وہ زہر بن جاتی ہے، اس لیے کہ بہت ساری گندگی جمع ہو جاتی ہے تو پوائزن بن جاتی ہے، اور پھر ویسا ہی ہاتھ سے انسان کیا کرتا ہے؟ کھا لیتا ہے، تو وہ پوائزن اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. بار بار ایسا ہوتا ہے تو وہ پوائزن کثیر مقدار میں ہو جاتا ہے اور انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. ایک چھوٹی سی سنت کہ بھائی کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ دھونا چاہیے. تو اس سنت کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں انسان ہر سال ایسے ہی مر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے کھانے. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج دنیا کہیں بھی پہنچ گئی، لیکن ایمان اور اسلام اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب پریکٹیکلی زندگی میں انسان اترتا ہے، جب انسان دوسروں کے اندر میں جا کر دیکھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ کہا آج ہینڈ واش ڈے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سب لوگ ہاتھ دھو کے کھائیں گے. لا بھائی، سال میں ایک مرتبہ ہاتھ دھو کے کھا لینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا. روزانہ ہاتھ دھونے کا، جتنی مرتبہ کھائے اتنی مرتبہ ہاتھ دھونے کا. ایک مرتبہ ہاتھ دھونے سے کیا ہونے والا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، مجھے اور آپ کو اسلام اور ایمان بڑی آسانی سے مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. گھر کی مرغی دال برابر، تو ہم سوچتے ہیں کہ، لیکن اس کی قدر انسان کو کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب انسان اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا اور انسان سے کہا جائے گا کہ بھئی اس کے اعمال کا وزن کرو، تو کہیں گے اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے. کہا وزن کی ضرورت نہیں، سیدھا یہ پارسل بھیج دو جہنم. سیدھا یہ پارسل کہاں بھیج دو؟ DHL سے بھیج دو، اس کو اسپیڈ پوسٹ سے بھیجو، جیسے بھی پوسٹ. وہاں تو اسپیڈ پوسٹ ہی ہوگی، وہاں تو کیا ہوگی؟ اس لیے کہ وہ تو فرشتے تو بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو یوں کر کے اٹھائیں گے اور یوں کر کے پھینک دیں گے. انسان تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، تو اس وقت قدر ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بایزید بستامی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بڑے اللہ والے تھے. تو ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں. انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھے ذرا کیا ہو رہا ہے. تو وہاں جا کر قریب جا کر دیکھا کہ یہودی لوگ جمع ہیں سب، اور ان کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی بیٹھ جائیں، سنے تو صحیح کیا کرتے ہیں. وہ بیٹھ گئے. اب وہ جو یہودی گفتگو کر رہا تھا اس کی زبان بند ہو گئی. یہ بہت اللہ والے تھے. تو اس یہودی نے کہا کہ بھائی میری زبان نہیں چل رہی، ابھی تک تو وہ زور زور سے تقریر کر رہا تھا. کہا میری زبان بند ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا اس میں کوئی پاورفل محمدی آ کر بیٹھ گئے. کوئی پاورفل یعنی کوئی مضبوط مومن آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کے ایمان کی طاقت نے میری زبان کو روک لیا. تو کہا بھائی جو بھی ہو مسلمان اس مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوا وہ کھڑا ہو جائے. تو یہ تو بزرگ تھے میرے اور آپ کی جیسے ڈرپوک تو تھے نہیں، فوراً کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. کہا میں ہوں. کہا کہ اچھا آپ ہو. کہا کہ ہماری مجلس میں آپ کیوں آئے؟ آگے میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا لوگ جمع ہے، میں نے سوچا کہ تقریر ہو رہی تو میں بھی تقریر میں شامل ہو جاؤں. اب مجھے کیا معلوم کہ کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے، تو میں شامل ہو گیا. کہا کہ اچھا اب اگر آپ یہاں پر آئے ہو تو آپ کو ہمارے سوال کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا تو ہماری زبان نہیں چل رہی. کہا میں نے تو روکی نہیں. کہا آپ کے اندر جو روحانی اور ایمانی طاقت ہے اس نے روکی ہے ہماری زبان. کہا ٹھیک ہے سوال کرو جو سوال کرنا ہو. کہا سوال کا جواب دینا پڑے گا. بالکل دے گے سوال کا جواب. کہا مومن ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، کیسے جواب نہیں دیں گے؟ تیرے سوال کے بابا کا بھی جواب دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے سوال کرو. اب اس نے بہت فرق سوال کرنا شروع کیا. کہا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. کہا ایک اللہ ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں. کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں.
کہا دو، رات اور دن ہے، تیسری کوئی چیز نہیں. کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. کہا اللہ نے سب سے پہلے لوح قلم اور کرسی کو بنایا. لوح قلم اور کرسی کو، لوح کے مطلب تختی کہتے ہیں. اللہ نے جس پر انسان کی ساری تقدیر کو لکھا، جس کو تقدیر کا لوح کہتے ہیں، کہا وہ بنایا اللہ نے. اس میں سب کچھ لکھ دیا قلم کے ذریعے سے. اور کرسی بنائی اللہ نے، وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک کرسی کے نیچے ہے، اور وہ کرسی کے سامنے اس پوری کائنات کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی بڑے میدان کے اندر میں چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی. اور اس کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے وہ گیند کی حیثیت ہوتی ہے. تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اس کا. انسان کی کیپیسٹی ختم ہو جائے، لیکن انسان نہیں سوچ سکتا ہے کتنا بڑا. کہا لوح قلم اور کرسی. کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. کہا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 کتابوں کا ذکر کیا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. 5ویں کتاب کا ذکر نہیں کیا ہے. کہا 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. کہا مسلمان پر 5 نماز فرض ہے، 6 نماز فرض نہیں ہے. کہا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں. کہا اللہ رب العزت نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فی 6 ایام، کہ 6 دن میں ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا. کہا 7 بتاؤ اس کا 8واں نہیں. کہا آسمان اور زمین 7 ہے، 8 نہیں. کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. کہا کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہے، 9 نے نہیں. قرآن کہتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. کہا 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں. کہا 9 وَحْدٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہا کہ قوم سمود کے اندر میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے جو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلایا کرتے تھے. وہ 9 تھے، وہ 10 نہیں. کہا 10 بتاؤ جس کا 12واں نہیں. کہا اللہ رب العزت نے حج کے واپس آنے کے بعد اگر انسان سے کچھ آگے پیچھے ہو جاوے تو اس صورت میں اس پر 10 روزے فرض کیے ہیں. تلک عشرۃ کاملہ، 11 نہیں. کہا 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں. کہا 12 بتاؤ جس کے 13 نہیں. کہا کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 13 مہینے نہیں. کہا 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ 13 مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 14 نہیں. وہ پریشان. کہا کہ یہ تو ادھر سوال پورا نہیں ہو، ادھر سے جواب کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، بڑا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ اور مضبوط ان کو سوال کریں. اصل میں قصہ آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، اخیر میں جو قصے کی بات ہے وہ سنانے کے لیے قصہ سنانا پڑا ہے مجھے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ باتیں تو بتا دی، لیکن ایک بات یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا مگر جنت میں جائے، اور وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولتی ہے مگر جہنم میں جائے. بہت بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اپنے ابا کے سامنے آ کر، مگر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ نے اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کی تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت. جھوٹ بولا مگر اپنے بھائی اور اپنے باپ جو نبی تھے ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر کر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹ چالو کر دینے کا، وہ ان کے لیے تھا کہ وہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا. کہا کہ اچھا وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولتی ہے مگر اس کے باوجود کہاں جائے گی؟ جہنم میں. کہا وہ یہود و نصارہ. یہود اور نصارہ. کہا کیسے یہود و نصارہ؟ کہا یہود و نصارہ یہ سچ بولتے ہیں مگر جہنم. کہا کیسے؟ کہ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں، یعنی حق پر نہیں ہے، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں. تو دونوں سچے ہیں. دونوں کیا ہے؟ یہود بھی حق پر نہیں اور نصارہ بھی حق پر نہیں. حق پر تو مسلمان ہے الحمدللہ، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. کہا کہ تو کہا دونوں حق پر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں اور دونوں کے دونوں سچے ہیں، اس بات میں سچے، مگر اس کے باوجود کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے. اب اس کے سوال کا کوٹا کیا ہوا؟ پورا ہو گیا. اب کہا کہ بھائی میں تو ایک سوال کروں گا، ہم کو یہ سنانا ہے اصل آپ کو. میں تو کتنا سوال کروں گا؟ میرے ایک سوال کا جواب آپ کو سچ سچ دینا، جھوٹ نہیں. نہیں آتا ہے، نہیں معلوم ہے، ایسا کچھ چلے گا نہیں.
جیسے میں نے فٹ 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 سوال کے جواب دیے، ایسے ہی آپ کو بھی میرے سوال کا فٹ سے جواب دے دیں۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جنت کی چابی اور کنجی کیا ہے؟ باجید بستامی نے اس یہودی سے پادری سے کیا پوچھا؟ جنت کی چابی اور اس کی، اب یہ خاموش، وہ سب مجمع بیٹھا ہوا کہا کہ بھائی خاموش کیوں؟ تم نے تو اس کو اتنے ڈینجر سوال کیے اور اس نے ڈینجر سے بھی ڈینجر جواب دیا، یہ تو رکا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ بھی اس نے ایسا نہیں بولا کہ سانس لیتا ہوں، نہیں، فٹ سے جواب دیا۔ آپ کیوں رک گئے؟ کہاں میں جواب دوں گا مگر تم کو ماننا پڑے گا، کہ تم ایسا نہیں بول رہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا نہیں، جب ان کی بات کو ہم نے مان لیا جو ہمارے آدمی، تو آپ تو ہمارے آدمی ہیں۔ کہا کہ دیکھو سچی بات یہ ہے کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، باقی کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ باجد مستمی کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح جواب دیا، ایسا بول کے نکل گئے، اور باجد کہتے ہیں کہ پھر وہ آپس میں لڑنے لگے، اب وہ کیا ہو مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، یہ جنت کی کنجی، یہ کیا ہے؟ ہم سب کو اللہ رب العزت نے جنت کی کنجی دے دیا۔ جنت کی کنجی کیا کر دیا ہے کہ بھائی یہ ہے چابی لو، اب ہمارا کام ہے کہ موت تک اس کنجی کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں یا اس کنجی کو گھما دیتے ہیں۔ موت تک اس کنجی کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں یا اس کنجی کو کیا کر دیتے ہیں؟ گھما دیتے ہیں۔ اب یہ جاننا پڑے گا کہ کیسے بچتی ہے اور کیسے گم جاتی ہے۔ تو یہ بچتے کیسی ہے؟ یہ اس وقت بچتی ہے جب نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے، جب اپنے گھروں میں قرآن پڑھا جائے، جب دعوت و تبلیغ اور اللہ کے راستے میں نکلا جائے، جب رمضان کے روزے رکھے جائے، جب حج ادا کیا جائے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، جب اسلامی اخلاق کو اختیار کیا جائے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نیکی پر مدد کرے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برائی سے روکے، یہ سارے اعمال کرے تو یہ چابی کیا ہوتی ہے؟ بن جاتی ہے۔ اور یہ اعمال نہیں تو یہ خطرہ ہے کہ موت سے پہلے یہ چابی گم سکتی ہے، اور یہ چابی گم گئی تو گیا کام سے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ چابی نہیں ہوگی تو انسان جائے گا کیسے؟ تو یہ ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ اسی فکر کو لے کر جمع ہوئے ہیں کہ اس چابی کو سنبھالنا کیسے، اپنی چابی بھی کیسے سنبھالنا اور اپنے گھر والوں کی چابی بھی کیسے سنبھالنا۔ ایمان والی چابی، کون سی چابی؟ اور اپنے محلے والے، اپنے گاؤں والے، اپنے تعلقے والے اور اپنے ملک والے اور پوری دنیا کے انسانوں کی ان ایمان والی چابیوں کو بچانے کی فکر کیسے کرنا، اسی فکر کو لے کر اس طرح سے ان جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد دال چاول کھانا نہیں ہے۔ دال چاول کھانا، دال چاول تو گھر میں ملتے ہیں الحمدللہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے دال چاول کھانے کے واسطے نہیں، اسی لیے آئے کہ بھائی چلو جاتے ہیں، ہمارے ایمان کی بیٹری کیا ہو جائے گی؟ چارج ہو جائے گی، ہماری جنت کی جو چابی ملی ہوئی ہے وہ چابی کی حفاظت کا سامان کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا، اسی لیے آئے۔ لہذا اس بنا پر کیسے ہمارے اندر اور ہماری نسلوں میں یہ ایمان بچے، اس کی فکر کرنا میرے دوستوں اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں۔ کھانا نہیں ملے گا بہت بہت تو مر جائے گا، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو برباد ہوگا۔ ایمان بھی ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے مومن ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، مگر مومن کس چیز کا سودا نہیں کر سکتا؟ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور ایمان کا سودا کب مومن نہیں کرے گا؟ اس وقت نہیں کرے گا جب ایمان اس کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو گیا ہوگا، سودا قلب میں جاگزین ہو گیا ہوگا، جب پورے طور پر بیٹھ گیا ہوگا، تب جا کر یہ ایمان، اور وہ کہے گا کچھ بھی ہو جائے
میں اپنے ایمان کا سودا کر سکتا نہیں ہوں۔ اس لیے اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گاؤں میں جو بھی تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم میں بیٹھنا چاہیے، اپنے گھر میں تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے کہ ہر گھر میں، ہمارے ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، ہمارے ہر گھر میں بچہ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں، مولانا کو پوچھنا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ایسا نہیں کہ ہم سو رہے صبح میں اور گیا کہ نہیں وہ مکتب میں پڑھنے گیا کہ نہیں کہ ماتا میں تیرے کو، ارے بھائی ایسے نہیں، اس کو شوق دلا کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ لا کر چھوڑو اور کہو کہ مول صاحب اس کو پکا سچا مسلمان بنا، اس کو اچھا قرآن پڑھتے سکھانا، اور آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ بھی سیکھو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کے پاس ایک جماعت ملنے کے لیے آئی تھی، میں بھی وہی بیٹھا ہوا تھا۔ والد صاحب نے جماعت کے ساتھیوں سے کہا، ان سے پوچھا کہ میں آپ میں سے آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ایک نے کہا جی آتا ہے، دوسرے سے کہا آتا ہے، تیسرے کہا کہ نہیں آتا ہے، چوتھے سے کہا آتا ہے۔ تو 11-12 لوگ تھے، اس میں سے 3-4 دنوں سے بول دیا کہ مجھے ہم کو آتا نہیں، اور دوسرے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم کو آتا ہے۔ کہا دیکھو آپ جماعت میں نکلے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صحیح قرآن پڑھنا سیکھو، آپ صحیح قرآن پڑھنا سیکھو۔ تو قرآن کا سیکھنا یہ مجھ پر اور آپ پر ہر ایک پر فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم مسلمان کو 40 دن میں جو بہت مشغول ہو اسے ایک قرآن پورا کرنا چاہیے۔ اگر 40 دن میں بھی پورا نہیں کرتا ہے تو وہ گنے گا، وہ کیا ہے؟ اور آج موبائل تو سارا دن لے کے بیٹھے رہتے ہیں، مگر قرآن لے کر بیٹھنے کا ہمیں شوق نہیں۔ ہمارے ہر گھر میں ہر فرد کو کہتے مرد ہو یا عورت ہو لازم کر دے کہ بھائی نہیں، ہر ایک کو ایک پارا پڑھے بغیر دن شروع ہونا چاہیے ہمارا نہیں۔ ہر گھر میں صبح میں یاسین کی تلاوت ہو، آپ قرآن پڑھنا اپنے گھر میں شروع کرو، دعائیں پڑھنا اپنے گھر میں شروع کرو، اپنے گھر سے گالی گلوچ کو ختم کرو، آپ دیکھو آپ کے گھر میں اللہ کیسے برکتیں بھیجتا ہے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ ایسا گھر ہے جسے خالی چھوڑ دیا گیا ہو اور اس میں کوئی رہتا نہ ہو، ویران گھر کے مانند ہے۔ اور جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر آسمان پر فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں زمین پر رہ کر ستارے نظر آتے ہیں۔ تو جو گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر روشن ہوتا ہے، فرشتوں کو ایسا لگتا ہے جیسے نیچے کوئی ستارے ہیں، وہ گھر فرشتوں کے لیے ستاروں کے مانند ہو جاتے ہیں، نورانی بن جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں نہیں پڑھا جاتا ہے وہ تاریک رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کے پڑھنے کا ماحول بنانا چاہیے۔ اگر بڑے ہونے کے بعد بھی ہمیں قرآن نہیں آتا ہے تو ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے۔ اب کہے کہ ابھی بڑے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، جانے کے دن قریب آ گئے، اب کیا سیکھنے کا؟ نہیں، جیسے انسان کمانا موت تک نہیں چھوڑتا ہے، بڈھا ہونے کے بعد بھی بڑا پر دکان ہے تو دکان پہ جا کے بیٹھے گا، نوکری کرتا ہے تو کوشش کرے گا۔ تو جیسے ہم کمانے سے نہیں پیچھے ہٹتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے دین کو سیکھنے سے کیوں پیچھے ہٹے؟ اور قرآن پڑھنا اور ایسا قرآن پڑھنا جیسا قرآن کے یتلونہ حق تلاوتی، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کا ہمیں کیا بنانا چاہیے؟ ماحول بنانا چاہیے۔ اور عورتوں میں بھی قرآن کی فضا ہونی چاہیے۔ ہم اجتماع وغیرہ کے اندر میں جڑ کر، مرد تو پھر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ جمعہ والے ہوتے ہیں، کچھ 8 کی، کچھ کھاٹ کی، کچھ 360 کی، اور کچھ 5 کی۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور بڑی مقدار ہمارے یہاں پر 8 کی والی، یعنی جمعہ کو مسجد میں آئے، پھر جمعہ کو مسجد میں آئیں گے اور بولیں گے مومن مسلمان۔ بولے کیوں؟ جمعہ سے جمعہ پڑھا اس لیے ارے ایسے مسلمان۔ حضور نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر بن جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آج اس ذہن نہیں رہا، نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا؟ اللہ غفور رحیم،
حضرت تھانوی فرماتے ہیں شیطان انسان کو یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا، ایسا کر کر انسان سے نیکیاں چھوڑواتا ہے اور گناہ کرواتا ہے. کہا نہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ غفور رحیم ہے، انسان نیکی کو چھوڑے اور گناہ کو کرے، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. نہیں، جو موقع ہے انسان کو، اذان ہوئی اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کے آدمی مسجد میں آئے، نماز پڑھے، یہ مومن ہونے کی علامت. حضور نے فرمایا کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کسی شخص کے بارے میں کہ یہ مسلمان ہے اور مومن ہے، تو یہ دیکھو کہ یہ مسجد میں نماز کے لیے آتا جاتا رہتا ہے یا نہیں. اگر یہ 5 وقت مسجد میں آتا جاتا ہے فاشهدوا له انه مؤمن، تو تم گواہی دو کہ وہ مومن ہے. اور اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ منافق بھی ہو سکتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، نمازوں کو اپنے معاشرے میں زندہ کرے، قرآن کو زندہ کرے، دین کو اپنے معاشرے کے اندر میں زندہ کرے، اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق بنانے کی کیا کرے، کوشش کرے. ایک مرتبہ ہم سچے پکے مسلمان ہو گئے، اس کے بعد سارا کام اللہ کر دیتا ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بنیں، اور اسی سچے پکے مسلمان بننے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے. اسی سچے اور پکے مسلمان بنانے کے لیے مدارس اور مکاتب کا جال بچھایا جاتا ہے. اسی سچے اور پکے مسلمان بنانے کے لیے خانقاہوں کا نظام جاری کیا جاتا ہے. یہ ساری کوششیں اسی لیے ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مومن کو فتنوں کے اس دور میں اس کے ایمان پر جمع کیا جائے، اس کے ایمان پر کیا کر دیا جائے، جمع. بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ اتنے لوگ آج کیا ہوئے ہمارے علاقے کے جمع ہوئے. اب لیکن وہ اس فکر کے ساتھ یہاں سے جائے کہ آئے ہیں تو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں گے. بھائی اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر بہت ضروری ہے. دین دنیا دونوں سکھاؤ. دین دنیا سے زیادہ ضروری ہے. دیکھو دنیا 50-60 سال کے لیے ہے اور دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے. ہمارے یہاں الٹا ہو گیا. آج دنیا میں بھی تو رہنے کا ہے نا انسان کو. بھائی یہاں کتنا رہے گا؟ سب حضور فرماتے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60-70 سال ہے. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان ہے، 4 گھنٹے کے بعد پتا چلا کیا ہوا، بولے اس کے ساتھ دکھا ہاسپٹل میں لے کے مر گئے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے فرمایا کہ اچانک موتیں ہوا کثرت سے ہونے لگی. تو اس لیے انسان موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ابھی تو بچہ ہے جو بعد میں آؤں گی، نہیں، وہ تو کبھی بھی پکڑ لیں گی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آئے گی تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. کتنا؟ 1 سیکنڈ. اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب لکھی ہوئی ہے. لہذا اس بنا پر انسان اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ کبھی بھی مر سکتا ہوں. اگر نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سیکھتے ہوئے، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بناتے ہوئے مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا کر دے گا؟ راضی ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں. اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو اللہ رب العزت من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. اور جو اللہ رب العزت سے دور ہو جائے گا وہ ساری پریشانیوں میں کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہمارے اس پورے علاقے میں دین کی ترقی کا ذریعہ بنائے اور لوگوں کو ذوق در ذوق دین سے جڑنے کا شوق پیدا فرمائے.